ہم نے ٹیکس نہیں دینا، اس لیے تو ہم کنسلٹنٹ کو فیس دے رہے ہیں. تو یہ کیا کہانی ہے، لوگ یہ کیا کرتے نہیں، ہیں یہ کہ ایک تو ایک انتہائی مسکنسیپشن ہے کہ جی ٹیکس نہیں دے رہے اس لیے تو کنسلٹنٹ کو فیس دے رہے ہیں. کنسلٹنٹ آپ سے اپنی صرف کام کرنے کی فیس لے رہا ہے، وہ آپ سے انکم ٹیکس کے پیسے نہیں لے رہا. ہاں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں تھوڑا مس کیلکولیٹ کر لو، لیس شو کروا دو، جو ورکنگ کرنی ہے وہ ورکنگ کر دی جائے تاکہ ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑے، ہم ٹیکس سے بچ جائیں. لیکن وہ اچھے کنسلٹنٹ کو دیں گے تو وہ اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرے گا، بتائے گا کہ یار اچھا ٹھیک ہے اس کو انڈر ڈکلیئر کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. عدیل بھائی دیکھیں، اس میں ایک بڑا پازیٹیو پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا، یہ ہر ایک عام بندے کے ساتھ کنسرن کر رہا ہے اس ٹائم. یہ سب میں اپنی آڈینس کو کہتا ہوں اس چیز کو لازمی سنیں کہ دیکھیں ایک بندے کی انکم فرام بزنس ہے یا انکم فرام سیلری ہے اور وہ ایک خاص حد تک ہوتی ہے، لیکن آپ کو سال میں کہیں سے پیسے آئے ہیں تو ہم نا لوگوں کو پھر لیگل طریقے بتاتے ہیں کہ آپ گفٹ لے لیں. صحیح ہے. آپ گفٹ لیں سال کے درمیان لیں. جیسے آپ مجھ سے کنسلٹنسی لے رہے ہیں تو آپ مجھ سے لازمی ڈسکس کریں گے یار میں نے ایک گاڑی لینی ہے، مجھے اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں نے اپنے ماموں سے، بھائی سے، بہن سے، کسی سے بھی میں نے پیسے لیے. تو یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیا گفٹ ٹیکسیبل ہے؟ ٹھیک ہے. تو میں ان کو قانونی طریقے سے بتاتا ہوں جی گفٹ بالکل ٹیکسیبل نہیں ہے، لیکن گفٹ آپ نے بلڈ ریلیشن سے لینا ہے. صحیح ہے. اب بلڈ ریلیشن آپ کو دیکھ لیں، آپ کے بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ صحیح کے ہے. امی ابو ہو گئے، صحیح ہے. وہ سارے بلڈ کے ریلیشن جو آپ کو گفٹ دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس نے گفٹ دیا وہ بھی ڈکلیئر کرے، صحیح اس ہے. کے پاس اتنی وائٹ منی ہو. وائی یہ لوگوں کو میں کنسلٹنسی دیتا ہوں اور آج کل اس کا بہت زیادہ عروج ہے. یہ چیزیں بہت چل رہی ہیں، گفٹ چل رہا ہے. پھر فورن ریمیٹنس، آپ کا کوئی بھی رشتہ دار باہر ہے اور اس نے پاکستان میں پیسے بھیجنے تو وہ آپ کو فورن ریمیٹنس بھیج دیں. آپ ایک سال میں 5 ملین تک فورن ریمیٹنس لے سکتے ہیں اور اس پہ آپ کو ایف بی آر کوشچن نہیں کر سکتی. آپ کے پاس پی آر سیز ہونی چاہیے، پروسیڈ ریلائزیشن سرٹیفکیٹ لیں بینک سے اور آپ انجوائے کریں، آپ نے کوئی ٹیکس نہیں دینا. صحیح ہے. تیسری جو ہم بغیر ٹیکس کے ٹیکس فری کام، اس میں ہوتا ہے لون. کہ بھائی ماد بھائی کو یا دید بھائی کو ضرورت پڑ گئی ہے پیسوں کی، تو آپ کا کوئی اچھا دوست ہے، بہت ہی اچھا پیار کرنے والا دوست ہے، وہ آپ کو 5 ملین 2 ملین کا لون دے دے، وہ بھی ڈکلیئر کرے، آپ بھی ڈکلیئر کریں. صحیح تو ہے. ان 3 چیزوں میں آپ کی ٹیکس کی انوالومنٹ نہیں ہے، اس میں صرف ڈاکومنٹیشن انوالو. ہاں ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں تو ہوگی کہ ہم نے ٹیکس کے فری کام کر دیا. اب آپ نے مجھے بتایا کہ جی اگر ایک کنسلٹنٹ آپ سے چلا جاتا ہے، کسی دوسرے کو ڈبل فیس دیتا ہے، تو ہم تو یہ پہلی بات ہے کام کرتے نہیں. ٹھیک ہم ہے. 100% انفارمیشن پہ ریلائی کرتے ہیں اور وائل سبمیشن دا ریٹرن ہم کلائنٹ کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں کل کو آپ کو کویشچننگ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آڈٹ ہوتا ہے، آڈٹ بیلٹنگ ہوتی ہے، کمپیوٹر بیلٹنگ میں آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں آ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی آ سکتے. اس میں آپ کے 2 سے 3% چانس ہوتے ہیں کہ آپ بیلٹنگ میں، آڈٹ میں سلیکٹ ہوتے ہیں. تو لیکن میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ جن کی بھی ریٹرن فائل کی جائے ان کو سارے اسپیکٹس بتائے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم ریٹرن فائل کروا رہے ہیں تو اس میں ہماری کتنی ذمہ داری ہے اور ہماری کنسلٹنٹ کی کتنی ذمہ داری ہے نا. کنسلٹنٹ نے تو اپنی پروفیشنل فیس لے لی، بالکل آپ ٹھیک نے ہے. ٹیکس جمع کروایا نہیں جمع کروایا، چیزیں ڈکلیئر کروائی نہیں ڈکلیئر کروائی، یہ ساری آپ کے اینڈ پہ آپ کے لیے پریشانی ہے. آپ کے ایسا ڈکلیئر نہیں ہو رہی، کنسلٹنٹ نے تو اس کا کنسلٹنٹ کا تو نقصان نہیں ہے نا اس میں. صحیح ہو تو ان گیا. سارے ایکسپیکٹ کو دیکھنے میں کنسلٹنٹ سے زیادہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کی